اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی دعوت الحسنہ. سلام و آپ پر اے محمد اور آل محمد. آپ بہترین دعا ہو اور مقبول دعا ہو. دعوت کا معنی پکارنا اور دعوت دینا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام ان جملوں میں فرما رہے ہیں کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام مقبول دعائیں ہیں. جناب ابراہیم کی، انبیاء علیہ السلام کی مقبول دعائیں ہیں. دعوت کا معنی پکارنا ہے، دعوت دینا ہے. حسنہ اس میں تفضیل ہے، مؤنث ہے احسن کا. کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں مقبول دعا ہوں اپنے جد ابراہیم کی. روضۃ المتقین میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا، میں نبی تھا جب والآدم بین الماء والطین، جب آدم علیہ السلام خلقت کے مراحل سے گزر رہے تھے. وانا دعوت ابی ابراہیم، میں دعا ہوں اپنے باپ ابراہیم کی، خوشخبری ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں. تفسیر منہاج الصادقین جلد نمبر منہج الصادقین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384 ہے. بس محمد اور آل محمد علیہ السلام مقبول دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی. حجج اللہ علی اہل الدنیا والآخرہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجت کی جمع ہے، اس کی اصل حج ہے، دلیل اور برہان کے معنی میں حجت جو حقیقی مطلوب تک پہنچاتی ہے. حجج اللہ یعنی ایسی دلیلیں ہیں، ایسے برہانات ہیں محمد اور آل محمد جو خداوند عالم تک پہنچاتا ہے. خدا ہی ہے جو حقیقی مطلوب ہے، حقیقی مقصود ہے ہمارا، لقاء اللہ. یہ لقاء اللہ تک پہنچاتے ہیں. حجج اللہ علی اہل الدنیا، دنیا اس میں تفضیل ہے، اس کا مؤنث ادنا ہے. یہ دنیا جو اس میں تفصیل مؤنث ہے، ادنا کا مؤنث ہے. دنیون یا دنو سے ہے کہ قرب کے معنی میں، یا پستی کے معنی میں ہے. بس یہ دنیا عالم مادہ دیگر عالم تک پہنچانے کا مقدمہ کا حیثیت رکھتی ہے، قرب خدا کا باعث بنتی ہے، اولیاء الہی کی تجارت کا باعث ہے. یا یہ ہے بس یہ دنیا دوسرے عالم سے یا تو کمتر ہے، اس معنی میں پستر ہے، یا یہ خدا کے قرب تک پہنچاتی ہے، خدا کے نزدیک پہنچاتی ہے، اولیاء الہی کی تجارت کی جگہ ہے. ائمہ علیہ السلام کا وجود تین لحاظ سے حجت ہے. اول، ائمہ علیہ السلام کا وجود قول کے لحاظ سے حجت ہے، ان کا قول حجت ہے. دوسرا، فعل اور عمل کے لحاظ سے حجت ہے کہ فعل اور ان کا عمل بھی کیا ہے، حجت ہے. تیسرا، ان کا سکوت، ان کی خاموشی بھی حجت ہے کہ جہاں یہ خاموش ہیں بس اس پہ راضی ہیں. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حجتک، کہ تیری حجت تجھے صفات کمالیہ سے متصف کرتی ہے. بس یہ حجتیں ایسی ہیں جو ہمیں صفات کمالیہ سے متصف کرتی ہیں اور تجھے بلند کر کے کامل بناتی ہے. یہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 46 ہے کہ جس میں امام نے کہا کہ حجت صفات کمالیہ سے متصف کرتی ہے، قدر کو بلند کرتی ہے، انسان کی قدر و قیمت کو بلند کرتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین و تسعۃ من ولد الحسین، کہ میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام اور امام حسین کے 9 بیٹے حجج اللہ، یہ حجت خدا ہیں. علی خلقہ، مخلوق پر حجت خدا ہیں. اعداءنا، ہمارے دشمن خدا کے دشمن ہیں، اور ہمارے دوست خدا کے دوست ہیں. بحار الانوار جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 228. یہاں امام رضا علیہ السلام نے ابو صلت سے کہا کہ انا حجت اللہ علی خلقہ، کہ میں حجت خدا ہوں مخلوق پر. بس اس قوم پر حجت آتی ہی نہیں ہے جو حجت کو
بغاوت کر کے رد کر دے. ٹھیک، بس حجت جو ہے آتی ہے اور سب کی زبانوں کو جانتی ہے، اس قوم کی طرف آتی ہے، اس قوم کی طرف آتی ہے. اس قوم پر حجت آتی ہی نہیں جو حجت جو ہے، بس امام فرماتے ہیں کہ انا حجت اللہ علی خلقی، میں حجت خدا ہوں مخلوق خدا کے اوپر، اور میں جو ہے حجت ہوں اور تمام کی زبانوں کو جانتی ہے. حجت اس کی طرف نہیں آتی جسے جانتی نہ ہو. حجت اپنی مخلوق کے بارے میں جانتی ہے، مخلوق کے بارے میں جانتی ہے، ان کی زبانوں کو جانتی ہے. بس حجت اس کی طرف نہیں آتی جس کی زبانوں کو نہ جانتی ہو، جس کی زبانوں کو نہ جانتی ہو. حجت زبان کو جانتی ہے، ہر چیز سمجھتی ہے. ٹھیک. السلام علی محال معرفت اللہ. محل کی جمع ہے. محل اس مکان کو کہتے ہیں جہاں لوگ اترتے ہیں. سلام و آپ پر محمد اور آل محمد. تم ہو جہاں اترا جائے خدا کی معرفت کے لیے. تم وہ جگہ ہو جہاں خدا کی معرفت کے حصول کے لیے اترا جائے. بس محل اس مکان کو کہتے ہیں جہاں لوگ اترتے ہیں. معرفت یعنی چیز کی خصوصیات کو اور آثار کو جاننا، یہ معرفت ہے. معرفت کی تعریف کیا ہے؟ چیز کی خصوصیات اور آثار کو جاننا. معرفت خدا کی دو اقسام ہے، توحید معرفت قوی ہے اور معرفت ضعیف ہے. مخلوق سے خالق تک پہنچنا یہ معرفت ضعیف ہے. معرفت قوی کیا ہے؟ خالق سے مخلوق تک پہنچنا، خالق سے مخلوق تک. امام کی معرفت کی دو قسمیں ہیں. تحقیقی معرفت ہے کہ ائمہ علیہ السلام کو فضیلت میں سے برتر سمجھنا. تحققی معرفت ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو خدا کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ نہ سمجھنا، وسیلہ نہ سمجھنا. یہ تحققی معرفت ہے کہ ہم زیارت جامعہ کبیرہ یہ تحققی معرفت دیتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام محمد اور آل محمد وہ ہستیاں ہیں جن کے وسیلے سے خدا حاصل ہوتا ہے، خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کوئی وسیلہ نہیں. بس ہم جب ائمہ کہہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ قرآن ساتھ ہے، قرآن جدا نہیں. خدا کی معرفت کا مکمل طور پہ کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے. خدا تیری معرفت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اسے خدا میری قدرت اتنی نہیں ہے کہ مکمل تیری معرفت کا حق ادا کر سکوں. رسول خدا نے بھی کہا، امام علی نے بھی کہا نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں. امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ کیسے میں تیرے مکمل شکر ادا کروں، کیونکہ جب شکر ادا کرنے آتا ہوں تو وہ بھی ایک نعمت ہے. بس میرے اوپر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے. بس اس وجہ سے میں تیری حمد بجا لاتا ہوں. ٹھیک. ائمہ علیہ السلام کمالات کے اوج پر ہیں. ممکنات کی قدرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خدا کی معرفت ان حضرات کو حاصل ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قابلیت ان حضرات کے پاس ہے. بس السلام علی محال معرفت اللہ. جب سب سے زیادہ قابلیت ان کے پاس ہے تو سب سے زیادہ معرفت ان کے پاس ہے. ان سے حاصل کریں. قابلیت جو سب سے زیادہ ہے تو معرفت بھی خدا کی سب سے زیادہ ان کے پاس ہے. بس ان کے پاس آئیں، اس جگہ پہ اتریں، اس محل پہ اتریں اور توحید کو حاصل کریں. انشاءاللہ یہی السلام علی محال معرفت اللہ کی مزید توضیح، مزید وضاحت انشاءاللہ ہم کریں گے کہ یہ توحید قوی رکھتے ہیں، یہ معرفت قوی تک پہنچاتے ہیں کہ دعائے رفع میں جو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ خدا میں اسے دلیل نہیں بناؤں گا جو اپنے وجود میں تیرا محتاج ہو. وہ کیسے تجھے ظاہر کر سکتا ہے جو اپنے ظاہر ہونے میں تیرا محتاج ہو. بس ان کی توحید قوی ہے، ان کی معرفت قوی ہے. بس ضروری ہے کہ ان حضرات کے ہاں اترا جائے اور ان حضرات سے معرفت